اس ویڈیو میں مضمون فرسٹ ایڈ کے بقیہ حصے اور سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ کٹ یعنی ابتدائی طبی امداد کا سامان۔ Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents۔ یعنی ہر دفتر، فیکٹری اور گھر اور اسکول میں ابتدائی طبی امداد کا یہ بکسہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے اور وہ ان کی پہنچ میں ہونا چاہیے، جس میں کہ مندرجہ ذیل بنیادی اشیاء جو ہیں وہ رکھنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر 1 فرسٹ ایڈ بک یعنی ابتدائی طبی امداد کی کتاب۔ کلیئرلی ایکسپلینز ہاؤ ٹو ہینڈل دا بیسک پرابلمز، جو کہ صاف طور پر تفصیل سے بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے بنیادی مسائل کے معاملے میں برتاؤ کرنا ہے، یعنی اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ نمبر 2 بینڈ ایڈز پلاسٹرز۔ بینڈ ایڈز اور اسٹکنگ پلاسٹرز are good for dressing small wounds، جیسے کہ ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی جو پٹیاں سی ہوتی ہیں انہیں بینڈ ایڈز کہتے ہیں، یا یہ جو چپکنے والی پٹیاں ہوتی ہیں یہ اچھی ہوتی ہیں چھوٹے موٹے زخموں کے لیے۔ They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts، یعنی کہ یہ جو ہوتی ہیں یہ ہر طرح کی شکل اور سائز میں دستیاب ہوتی ہیں، جیسے کہ انگلیوں کے لیے، ٹانگوں کے لیے یا کسی بھی اور جگہ کے لیے جہاں آپ کو کوئی نہ کوئی کٹ لگ سکتا ہے۔ میک شور دا بینڈ ایڈ از بگ انف ٹو کور دا وونڈ، آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو پٹی ہے وہ اتنی بڑی ہو کہ وہ زخم کو ڈھانپ سکے۔ اف ناٹ یو شوڈ یوز اے ڈریسنگ انسٹیڈ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے کوئی پٹی وغیرہ جو کہ یہ اس طرح سے بڑی پٹی ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 3 elastic bandages یعنی الاسٹک کی پٹیاں۔ The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in case of a broken arm۔ یعنی الاسٹک کی جو پٹیاں سی ہوتی ہیں یہ تب کارآمد ثابت ہوتی ہیں جب موچ آنے کی صورت میں کسی جوڑ کو لپیٹنا ہو یا ٹوٹے ہوئے بازو کو جگہ پر رکھنے کے لیے ایک پٹی کی مدد سے سہارا سا بنانا ہو، اسے سلنگ کہتے ہیں۔ گوز اینڈ ایڈہیسو ٹیپ۔ گوز یعنی جالی نما پٹی اور ایڈہیسو ٹیپ جو چپکنے والی پٹی سی ہوتی ہے۔ گوز pads or rolls are cloth pads that are placed directly on a wound to protect and control bleeding for larger cuts and scrapes۔ جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے یہ جو جالی دار ٹکڑے سے ہوتے ہیں گوز پیڈز جنہیں کہتے ہیں، یا یہ چھوٹے رول کی صورت میں بھی آتے ہیں، تو یہ کپڑے کے اس طرح کے ٹکڑے سے ہوتے ہیں جنہیں سیدھا ہی زخم کے اوپر رکھا جاتا ہے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے جبکہ کوئی بڑا زخم یا خراش آ جائے۔ You will need adhesive tape to keep the gauze in place، اور اس کے لیے چپکانے والی وہ ٹیپ سی چاہیے ہوتی ہے جو کہ اس گوز کو جگہ پر رکھ سکے۔ In an emergency a clean cloth and hand towel clean t-shirt can be used to cover the wound، اور اچانک اگر کسی مریض کو اس طرح سے طبی امداد دینی ہو یعنی ہنگامی صورتحال میں، تو پھر آپ کسی صاف کپڑے، ہاتھ خشک کرنے والے تولیے یا صاف ٹی شرٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں زخم کو ڈھانپنے کے لیے۔ نمبر 5 اینٹی سیپٹک وائپس، الکوہول سوابس اینڈ کاٹن وول۔ تو زخم کی صفائی کے لیے جو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے سے بنا دیے گئے ہوتے ہیں جو کہ جراثیم کش ہوتے ہیں، یعنی ان کو خاص طور سے اسی مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ الکوہول کہ یہ اس طرح کی صاف صفائی کرنے والی یہ چھوٹی چھوٹی سی پٹیاں سی ہوتی ہیں، یا پھر روئی کا استعمال۔ یہ جو روئی ہے یہ بھی یعنی اس فرسٹ ایڈ باکس جو ہے اس کا حصہ ہونی چاہیے، اس میں انہیں ان چیزوں کو رکھنا جو ہے وہ اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ نمبر 6 سیفٹی پنز اینڈ ٹویزرز یعنی بکسوئے اور چمٹیاں، یہ بھی اس میں موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 7 سیزرز یعنی قینچی۔ A pair of scissors is needed to cut the tape and gauze۔
یعنی کینچی جو ہے وہ درکار ہوتی ہے ٹیپ اور پٹی کو کاٹنے کے لیے۔ نمبر 8 لیٹیکس گلوز. Latex gloves are always a good idea, especially if you are dealing with body fluids from a stranger. یعنی نرم ربر کے اس طرح کے جو دستانے سے ہوتے ہیں جنہیں لیٹکس گلوز کہتے ہیں، وہ جو ہے اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ خاص طور سے اگر آپ کسی انجان شخص کا علاج کر رہے ہوں اور اس دوران کسی کھلے زخم پر یعنی ہاتھ لگنے سے جراثیم کا جو وہ ہے یعنی منتقل ہونے کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے یہ دستانے وغیرہ جو ہے ان کا استعمال بہت اچھا رہتا ہے۔ نمبر 9 کیلامائن لوشن. کیلامائن لوشن از یوزڈ فار سوتھنگ سن برنز اینڈ سٹنگز. یہ جو ایک طرح کا گلابی سے رنگ کا ایک محلول سا ہوتا ہے جسے کیلامائن لوشن کہتے ہیں، یہ دھوپ سے جل جانے والی جو جگہ ہوتی ہے اسے سکون دیتا ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی ڈنگ وغیرہ لگ جائے تو اس سلسلے میں بھی یہ کام آتا ہے۔ نمبر 10 کلینکل تھرمامیٹر. اس کا فرسٹ ایڈ باکس میں موجود ہونا بھی بہت ضروری ہے، یعنی جس کی مدد سے بخار وغیرہ جانچا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے اسے دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اسے اینالجیزک یا اینالجیسک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اینالجیزک ٹیبلٹس جو ہیں یہ بھی فرسٹ ایڈ باکس میں ہونی چاہیے، سچ ایز ایسپرین اور پیراسیٹامول، یعنی درد جو ہے اس کو دور کرنے کی جو ادویات ہوتی ہیں، یعنی درد کی کوئی گولی وغیرہ، تو وہ بھی ضرور فرسٹ ایڈ باکس میں رکھی رہنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں اس مضمون سے متعلق سوال جواب۔ پہلا سوال، یو شوڈ ناٹ کیپ چیکنگ اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ وائی، یعنی آپ کو بار بار یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا جو خون جو بہنے کا عمل ہے وہ رک چکا ہے، تو ایسا آپ کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، یہ وجہ بھی آپ نے بتانی ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اسٹاپ دا بلیڈنگ والے سیکشن میں، جہاں یہ اس کا جواب موجود ہے ڈونٹ کیپنگ سے لے کر اس پیراگراف کے آخر تک۔ تو ان چند ایک جملوں کو لکھ کر آپ اپنا جواب مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، وائی از اٹ نیسسری ٹو کیپ اوے سوپ فرام دا وونڈ، یعنی ایسا کرنا کیوں ضروری ہے کہ آپ صابن کو زخم سے دور رکھیں۔ تو اس کا جواب موجود ہے کلین دا وونڈ والے سیکشن میں، لیکن اسے ہم شروع کرتے ہوئے یہ لفظ بٹ جو ہے اسے کٹ کر دیتے ہیں اور سوپ سے شروع کرتے ہوئے ہم یہاں کیپٹل ایس کے ساتھ لکھیں گے سوپ کین اریٹیٹ، اور پھر باقی کے یہ جو چند ایک جملے ہیں انہیں رہنے دیں گے، یعنی صرف یہ ایک جملہ ہم نے پک کرنا ہے وونڈ تک لکھ کر، یعنی سوپ کین اریٹیٹ دا وونڈ سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ آف دی ایکچوئل وونڈ۔ اگلا سوال، ہاؤ از این اینٹی بائیوٹک کریم اور اوائنٹمنٹ گڈ ان ہیلنگ دا وونڈ، یعنی جراثیم کش کریم یا کوئی دوا جو ہے وہ زخم کے بھرنے میں کس طرح سے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب اپلائی این اینٹی بائیوٹک والے سیکشن سے ہمیں ملتا ہے، اور اسے ہم یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ the products don't make the wound heal faster but، اور پھر اس جملے کے آخر تک لکھ کر ہم اپنا یہ جواب جو ہے اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، what should you do if you're allergic to adhesive material used in most bandages، یعنی adhesive کا جب استعمال کیا جاتا ہے کسی پٹی کے اندر جو کہ ایک طرح کا کیمیکل سا ہوتا ہے، اور اگر آپ کو اس سے الرجی ہوتی ہو تو پھر آپ کو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے چینج دا ڈریسنگ والے سیکشن میں، اور جواب کو یہاں سے شروع کریں گے اف یو آر الرجک سے لے کر بینڈیج تک لکھ کر یہ جواب مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، وین ڈو یو نیڈ ٹو سی اے ڈاکٹر، یعنی آپ کو کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو اس کا جواب موجود ہے واچ فار سائنس آف انفیکشن کے سیکشن میں، اور یہاں ہم سی اور ڈاکٹر اف دا وونڈ از ناٹ ہیلنگ اور یو نوٹس اینی ریڈنس انکریزنگ پین ڈرینیج وارمتھ اور سویلنگ لکھ کر یہ جملہ لکھ کر ہم اپنا جواب مکمل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آخری سوال، واٹ شوڈ یور فرسٹ ایڈ کٹ کنسسٹ آف، یعنی آپ کی ابتدائی طبی امداد کا جو سامان والا بکسہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو سارا سامان ہوتا ہے اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، لفظ the سے شروع کریں گے the first aid kit، اور یہاں پر اضافہ کریں گے لفظ should کا consist of، اور پھر اس کے بعد کوسچن مارک کٹ کر کے یہاں پر اس کی جگہ کولن کا نشان لگائیں گے، کیونکہ اس کے بعد ایک جو ہے آپ لسٹ کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں جواب، یا اگر آپ پوائنٹس کی شکل میں بھی لکھتے ہیں ایک جملے کی طرز پر، تو بھی آپ ایک ایک کر کے
اگلی لائن سے شروع کرتے ہوئے لکھیں گے، جیسے کہ سب سے پہلے آپ لکھ سکتے ہیں فرسٹ ایڈ بک. اس کے بعد اگر آپ نے اسی لائن پر کنٹینیو کرنا ہے یعنی جملوں کی شکل میں لکھنا ہے تو پھر ہر ایک پوائنٹ کے بعد آپ اس طرح سے سیمی کولن کا نشان بنائیں گے. لیکن اگر آپ ایک لسٹ کی شکل میں لکھ رہے ہیں جیسے کہ پوائنٹ نمبر 1 اور فرسٹ ایڈ بک تو پھر اس نشان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اسی طرح سے آپ ایک ایک کر کے یہ جو سب ہیڈنگز یہاں دی گئی ہیں انہیں پک کر کے اپنے جواب میں لکھ سکتے ہیں، جیسے نمبر 2 بینڈیڈز یا پلاسٹرز، نمبر 3 الاسٹک بینڈیجز، نمبر 4 گاز اینڈ ایڈہیسو ٹیپ، نمبر 5 اینٹی سیپٹک وائپس الکوہول swabs and cotton wool, number 6 safety pins and tweezers, number 7 scissors, number 8 latex gloves, number 9 calamine lotion, number 10 clinical thermometer اور number 11 analgesic tablets. تو اس طرح سے اس جواب کو آپ مکمل کر سکتے ہیں. یہ مشق یہاں ختم ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.